پورنیا کے ایک نرسنگ اسکول کا پرچہ بہت دلچسپ تھا۔ پرچے میں 10 سوال تھے۔ 9 سوال میڈیکل سائنس، طبی سہولتوں اور مریضوں کی نگہداشت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آخری سوال نرسنگ اسکول کی سویپر کے بارے میں تھا۔ ایگزامینرز نے زیر تربیت فیمیل اور میل نرسوں سے پوچھا تھا، اسکول کے کوریڈور صاف کرنے والی سویپر کا نام لکھیں۔ طالب علم یہ سوال پڑھ کر حیران رہ گئے۔ یہ میڈیکل کا پرچہ تھا اور میڈیکل کے پرچے میں اس قسم کا سوال بے تکا اور غیر ضروری دکھائی دیتا تھا۔ کمرہ امتحان میں ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا۔ ایگزامینر نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، یس؟ تو طالب علم نے پوچھا، کیا آخری سوال کے نمبر دوسرے سوالوں کے برابر ہیں؟ ایگزامینر نے ہاں میں سر ہلایا اور پرجوش لہجے میں جواب دیا، 100%۔ تو طالب علم مزید حیران رہ گئے۔ یہ نوجوان جوں 10ویں سوال کی طرف بڑھ رہے تھے، انہیں اسی قدر بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ 4 سال سے اس سکول میں پڑھ رہے تھے اور ان 4 برسوں میں ہر طالب علم نے اس سویپر کو دن میں اوسطاً 4-5 مرتبہ دیکھا تھا، لیکن کسی نے اس کا نام جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لوگ صبح سکول آتے تھے تو خاتون سویپر وائپر سے کوریڈور صاف کر رہی ہوتی تھی۔ یہ لوگ کلاس روم سے لیبارٹری آتے تو لیبارٹری کے شیشے صاف کرتے پاتے۔ دوپہر کی لنچ بریک کے دوران یہ خاتون سکول کا لان صاف کرتی اور سہ پہر کو جب طالب علم ہاسٹل کی طرف روانہ ہوتے تھے تو یہ خاتون ڈسٹ بین کی صفائی میں مصروف ہوتی تھی۔ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، گرمی ہو یا پھر سردی، ان طالب علموں نے اس خاتون کو ہمیشہ کیمپس میں کام کرتے دیکھا، لیکن کوئی طالب علم کبھی اس کے پاس نہیں رکا، کسی نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا اور کسی نے اس کا نام جاننے کا تکلف نہیں کیا۔ یہ رویہ صرف اس خاتون سویپر تک ہی محدود نہیں، ہم سب لوگ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں۔ ہم کبھی اپنے سے کم تر سٹیٹس کے لوگوں کا نام اور حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں تو اپنے افسروں اور مالکان کے آنے سے پہلے ان کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کے بچوں کے نام، حتیٰ کہ ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں تک کے نام معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری توجہ ماتحتوں کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے درجوں اور سٹیٹس کے مطابق ان کے ناموں سے لا تعلق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر کے لیے ڈپٹی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محض اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ ان افسروں کے لیے سیکشن افسر، اسسٹنٹ اور سٹینوگرافر ناقابل توجہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کا نام معلوم کرنا یا پھر ان کا نام یاد رکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ پیچھے رہ جاتے ہیں کلرک، چپڑاسی، چوکیدار اور سویپر۔ تو یہ لوگ ایسی مخلوق ہیں جن کے ناک، کان، آنکھیں، بازو اور ٹانگیں تو انسانوں جیسی ہوتی ہیں، لیکن انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ جس طرح ہماری نظر میں تمام بطخیں محض بطخیں، تمام مرغیاں صرف مرغیاں اور تمام بلیاں صرف بلیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہم لوگ تمام سویپرز کو سویپرز، تمام چوکیداروں کو چوکیداروں اور تمام چپڑاسیوں کو صرف چپڑاسی سمجھتے ہیں، اور ہمارا دماغ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ان بیچاروں کے لیے بھی کوئی نام ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے ہم لوگ کبھی ان کا نام جاننے یا ان کا نام یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم اپنی یادداشت کو صرف بالائی طبقوں پر استعمال کرتے ہیں۔ ان طالب علموں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ اس سویپر کو روز دیکھتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے اس کا نام جاننے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک امتحان کا دن آ گیا۔ امتحان کے وقت بھی وہ خاتون سویپر معمول کے مطابق عمارت کے شیشے صاف کر رہی تھی، لیکن اس دن طالب علم پرچے سے نظریں اٹھا کر صرف اسے دیکھ رہے تھے، اور اس دن ان نوجوانوں کو پہلی بار معلوم ہوا خاتون سویپر کے بال مہندی رنگ کے ہیں، وہ ذرا سی فربہی مائل ہے اور اس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے چھوٹی ہے۔ پوری کلاس میں سے صرف فلپ کو اس کا نام معلوم تھا۔ فلپ نے سویپر کا نام لکھا اور پرچہ ممتحن کو دے کر باہر آ گیا۔ اس نے سویپر سے ہاتھ ملایا، جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرہ امتحان سے باہر نکل گیا۔ خاتون سویپر بڑی دیر تک اپنا ہاتھ دیکھتی رہی، کیونکہ کالج کی ہسٹری میں
پہلی بار کسی طالب علم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ معاشرے میں موجود تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ انسانیت کی قدر کریں، سٹیٹس کی بنا پر کسی کو بھی کم تر مت سمجھے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اگنور کرنے سے یا اس کو کم تر سمجھنے سے اس کی دل آزاری ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ بندہ خدا کے کتنے زیادہ قریب ہے۔ اگر اونچی جگہ تعلق بنانے کا شوق ہے تو خدا سے اونچا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی خدا سے بڑا کوئی ہے۔ اس لیے خدا سے تعلق بنائیں، اس کی مخلوق سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں، اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دو میٹھے بول آپ کے کسی کے لیے کتنی خوشی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ان دو میٹھے بولوں کے بدلے شاید اللہ راضی ہو جائے اور آپ کے دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین۔